بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج ہمارا 14واں پروگرام ہے جو شب معراج پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 15ویں سپارے کے شروع میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ ناظرین، یہ جو عظیم واقعہ ہوا، واقعہ معراج، یہ کب ہوا اس کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر سے یوں لگتا ہے کہ یہ واقعہ مکی دور کے آخری حصے میں رونما ہوا، یعنی ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال پہلے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ ایک اصولی بات سمجھاتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایک خواب دیکھا اور یہ جو سفر ہے وہ آپ کے جسم مبارک سمیت نہیں تھا۔ تو اس غلط فہمی کا وہ ازالہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سمیت مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے فلسطین، اور وہاں جا کے انہوں نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرائی۔ جبریل آپ کے ساتھ تھے، آپ نے یہ سفر براق پہ کیا۔ انبیاء کی امامت کرانے کے بعد آپ مزید بلندی کا سفر شروع کرتے ہیں اور پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو تمام انسانیت کے والد ہیں۔ آپ انہیں سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مزید بلندی کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ کو سلام کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون ہیں، 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور تمام سے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ سلام ہوتا ہے، خوش آمدید کے الفاظ ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بلندی کی طرف لے کر جایا جاتا ہے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل درخت ہے، اور اس کے رنگ اتنے خوبصورت ہیں کہ وصف اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی وصف سے باہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوبصورتی کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد آپ کو البیت المعمور دکھایا جاتا ہے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور آپ اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور
اس قربت کا قرآن مجید میں ہم تذکرہ پڑھتے ہیں۔ سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا، اور پھر اللہ نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی پہنچائی جو اسے پہنچانی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ملاقات کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کیں، یعنی ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کی طرف واپس جائیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہیں پر موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 10 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ آپ واپس آتے ہیں تو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ دوبارہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ جو 40 اب رہ گئی ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس طرح آپ 2-3 دفعے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے اپنے خدا سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں انہیں 5 نمازوں پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ سفر معراج کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شق صدر کا واقعہ دوبارہ ہوا، یعنی وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہوا تھا، جب آپ بنو سعد کے صحرا میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے بچپن میں، تو وہاں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ تو اس واقعے میں بھی، سفر معراج میں بھی شق صدر کا یا سینہ چاک کرنے کا واقعہ جو ہے اسے دہرایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی، تو آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا، تو اس پر جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت بھٹک جاتی، بہک جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 4 دریاؤں کا مشاہدہ کروایا گیا، 2 ظاہری دریا تھے اور 2 باطنی۔ جو ظاہری دریا تھے ان میں نیل ہے اور فرات ہے، دریائے نیل مصر میں ہے، دریائے فرات عراق میں ہے۔ اس میں غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اور یہ اسلام جو ہے مصر تک اور عراق تک پھیلے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا اور جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ جہنم کا جو دربان تھا، پہرے دار تھا، مالک، وہ بھی دکھایا گیا کہ وہ ایک بہت ہی کرخت چہرے والا اور کبھی نہ مسکرانے والا چہرہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ وہ لوگ اس کیفیت میں تھے کہ ان کے جو ہونٹ ہیں وہ اونٹ کے ہونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے، اور وہ اپنے منہ میں انگارے ڈال رہے تھے، یہ انگارے جو ہیں ان کی پشت سے باہر نکل رہے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سود خور لوگ دکھائے گئے۔ یہ ایسے تھے کہ ان کے پیٹ اتنے زیادہ بڑھے ہوئے تھے کہ یہ کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے۔ پھر یوں ہوتا کہ فرعون اور اس کی آل اور اس کے جو فالوورز ہیں انہیں جب جہنم کی طرف لایا جاتا تو یہ لوگ ان سود خوروں کو روندتے ہوئے گزر جاتے، یہ ان کی ایک سزا تھی۔ اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ وہ لوگ جو پاکیزہ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر
بدکار عورتوں کے پاس جاتے ہیں ان کی حالت یہ تھی، یعنی سمبولیکلی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ایک تازہ اور بھنا ہوا مزیدار گوشت رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی بہت ہی گندا اور بدبودار قسم کا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ تازہ اور اچھے گوشت کو چھوڑ کر گندے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے اس میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اچھی بیویوں کی شکل میں، پاکیزہ خواتین کی شکل میں، بعض لوگ ایسے ہیں ناشکرے کہ انہیں چھوڑ کر غلط عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی عورتیں دکھائیں گئیں کہ جو لٹک رہی تھیں اور انہیں ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، اور وہ اس تکلیف میں اس لیے مبتلا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو غیروں کی اولاد کو اپنے خامند کی اولاد ظاہر کر کے پیش کرتی ہیں، یعنی یہ کہ وہ بدکاری میں ملوث ہوتی ہیں اور کسی اور کی اولاد کو جو ان کے خامند کی نہیں ہوتی اسے یہ ظاہر کر کے معاشرے میں پیش کرتی ہیں، خامند کے سامنے یہ کہہ کے پیش کرتی ہیں کہ یہ آپ کی اولاد ہے، اور ایک نسل کو خراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سفر شروع کیا مکہ سے، اور واپسی پہ بھی آپ کو ایک قافلہ نظر آتا ہے جو اہل مکہ کا ہے، اور اس قافلے کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا ایک اونٹ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے اس اونٹ کو دیکھتے ہیں، اور قافلے والوں کو آپ آواز دے کر خبردار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کا اونٹ جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہے، اور پھر آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ وہاں اترتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مذاق اڑایا اور جھٹلایا، اور بعض نے یہ کہا کہ بھئی آپ تو کبھی گئے ہی نہیں ہیں بیت المقدس، تو آپ ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیت المقدس کا جو شہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں اپنے سامنے، تو آپ نے بڑی آسانی سے اس کا وصف بیان کرنا شروع کر دیا بیت المقدس شہر کا، کہ فلاں جگہ پر یہ ہے، فلاں جگہ پر یہ ہے، فلاں جگہ پر مسجد اقصیٰ ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھیک وصف بیان کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا انہوں نے یہ سنا اور انہیں یقین ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور چند دن بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا اہل مکہ کا، اور انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہمیں یہ آواز آئی تھی، کسی نے ہمیں ہمارے اونٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر وہ چر رہا ہے، تو ہم نے اسے واپس لے لیا، لیکن ہمیں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ان تمام دلائل کے باوجود جو اہل مکہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ تو ایک معمولی واقعہ ہے ہمارے لیے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام تصدیق کرتے ہیں، جب فرشتہ وحی آسمان سے وحی لے کر آتا ہے، دن کی کسی ساعت میں یا رات کے کسی وقت کسی پہر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات گزاری ہے، اس کی تصدیق کرنا تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا، تب سے آپ کا لقب جو ہے صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناظرین یہ جو عظیم واقعہ ہوا، واقعہ معراج، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی اس میں یہ ہے آخر میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا کر انہیں یقین کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں ان کا ایمان کسی بھی آزمائش، کسی بھی فتنے کے سامنے، کسی بھی طاقت کے سامنے متزلزل نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور ان کے قدم ذرا بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین کے بلند ترین مقام تک پہنچا دیا۔
ناظرین، پچھلے پروگرام میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبوت کے 11ویں سال میں حج کے موقع پر یثرب سے یا مدینہ سے 6 لوگ آئے اور مسلمان ہوئے۔ اس واقعے کے بعد 1 سال بعد یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 لوگ آئے مدینہ سے، اور ان 12 لوگوں میں 5 وہ تھے جو پچھلے سال آ کے مسلمان ہو چکے تھے، 7 جو ہیں ان کے علاوہ تھے۔ یہ لوگ آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیسی رہتی ہے، اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی